اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ان کے جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے تمام سید الشہداء کے عزاداروں کی سلامتی کے لیے مزید توفیقات کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آياتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، خدا تعالیٰ کا انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، ایسی نعمتیں جن کا تعلق ابدی زندگی سے ہے، ایسی نعمتیں جن کا تعلق دنیا کی اس کم مدت کی زندگی سے ہے۔ شکر نعمت پہ خدا تعالیٰ کا قانون ہے، ان شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ شکر بجا لاؤ گے نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ میں رکا اس لیے کہ آیہ کریمہ کے اندر نہیں لکھا نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا، آیہ کریمہ میں لکھا ہے کہ خود تمہارے وجود میں اضافہ فرمائے گا۔ اور یہاں سے بعض مفسرین ایک بہت خوبصورت نقطہ استفادہ کرتے ہیں، وہ یہ کہ اگر انسان اللہ کی اطاعت کے راستے کے اوپر چل رہا ہو تو یہ انسان وہی انسان ہوتا ہے، اس کو کچھ جزا مل جاتی ہے، یا خود انسان تبدیل ہونے لگتا ہے، بہتر انسان بننے لگتا ہے۔ تو ہماری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات کسی انسان کو جزا دیتے ہیں لیکن اس انسان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو مثال کے طور پہ ایک انسان نے 30 دن کام کیا ہو، 30 دن کام کرنے کے بعد اس کو اس کی سیلری مل جائے، یا اس کے کوئی کمیشن مل جائے، یا اسے کوئی کانٹریکٹ میں سے حصہ مل جائے جو اس کی ارننگ ہو، انکم ہو، تو
تو یہ انکم اس کے وجود کو تبدیل نہیں کرتی. ٹھیک ہے، اس سے وہ کھائے گا، پیے گا، چیزیں خریدے گا، آسائشوں کو لے گا، لیکن خود اس کا وجود اس انعام سے تبدیل نہیں ہوتا. خدا کی جزا ایسی نہیں ہے. خدا کی جزا خود انسان کو تبدیل کر رہی ہوتی ہے. لہذا خدا تعالیٰ نے فرمایا ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر بجا لاؤ گے میں تمہارے وجود کے اوپر اضافہ کروں گا. اب یہ ایک بہت اچھا اور اہم سوال ہے، وہ یہ کہ اگر کسی کا وجود بہتر ہونے لگتا ہے تو کیا ہونے لگتا ہے پھر؟ تو مثال کے طور پر اگر ہماری دنیا کے اندر کسی کا جسمانی وجود بہتر ہوتا ہے تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر طاقت زیادہ ہوتی ہے، مثلا وہ زیادہ مدت تک اپنے جسم کو کارآمد بنا سکتا ہے. اور اگر کسی کے وجود میں خدا اضافہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اگر ہماری دنیا کے اندر کسی کا وجود، جسمانی وجود اچھا ہو تو نارمل انسان، اگر مثال کے طور پر پاکستان کا ایوریج جیسے کہ سننے میں آتا ہے 68 ایئرز ہے ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی، تو مثال کے طور پر یہاں کسی کا جسم اچھا ہو تو وہ مثال کے طور پر 75 ایئرز جی لے گا، 80 ایئرز یا 90 ایئرز، 100 ایئرز. اور اگر خدا کسی کے وجود کو بڑھائے تو اس کو وہ طاقتیں ملتی ہیں جو دنیا میں کسی کو نہیں ملتی، اسے وہ علم نصیب ہوتا ہے جو دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوتا. اور کسی طرح سے یہ موضوع ہمارے موضوع سے مرتبط ہے. یہ پوائنٹ ہماری گفتگو سے اور عرائض سے جن کو ہم لے کر ان مجالس میں عرض کر رہے ہیں اس سے مرتبط ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. بلا کسی اور تمہید اور مقدمے کے کل تک ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر ہم اہل ولایت ہیں اور ہم امام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں تو نصرت کرنے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم اس میدان میں کھڑے ہوں جس میدان میں امام وقت تشریف فرما ہوں، امام عصر تشریف فرما ہوں. ان کی ذات پر انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہمیں ان تمام میدانوں میں حاضر ہونے کی سعادت دے جہاں امام ہمیں بلائے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. کل عرض ہوا کہ بعض اوقات جسمانی طور پر انسان اس میدان میں پہنچ جاتا ہے لیکن پرائرٹیز وہ پرائرٹیز نہیں ہوتی ہیں جو لیڈر کی طرف سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہوتی ہیں، جو امام کی طرف سے طلب کی جا رہی ہوتی ہیں. تو مثال عرض ہوئی کہ ایک آدمی ہے عصر عاشور کے اوپر کربلا میں، لیکن اس کی پرائرٹی شہادت نہیں ہے، دین کو بچانا نہیں ہے، اس کی پرائرٹیز کچھ اور ہیں. یا مثال کے طور پر کوئی شخص مدینے سے نکلا ہے، مکہ سے نکلا ہے، سید الشہداء کے ساتھ ہے، لیکن اس کی ترجیحات کچھ اور ہیں، اس کی اولویتیں کچھ اور ہیں. تو جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ بھئی میں اور آپ زندگی کہیں بھی گزار رہے ہوں، چونکہ خاص کر غیبت کا زمانہ ہے، ہمیں نہیں معلوم ہمارے امام اس وقت ہم سے کہاں ہونے کا مطالبہ کر رہے ہوں. ممکن ہے آپ نیوزی لینڈ میں تشریف فرما ہیں، کوئی امریکہ کے اندر ہو، کوئی اور دنیا کی کسی اور افریقہ کے کسی کونے کے اندر ہو، اور میں پاکستان کے اندر مثال کے طور پر. ہمیں نہیں معلوم امام کی خواہش اس وقت ہمارے کہاں ہونے پر ہے، لیکن یہ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ امام کی خواہش ہم سے کیا کام کروانے کی ہے، اور وہ ہماری ٹاپ پرائرٹی ہو، وہ ہماری ٹاپ پرائرٹی ہو. یعنی آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ قابل تصور نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ امام تو ایک کام مجھ سے چاہ رہے ہیں لیکن اگر میں فلاں کام سے فارغ ہوا نعوذ باللہ تعالیٰ تو وہ بھی کر دوں گا. یہ ممکن نہیں ہے، یہ امام کی پیروی نہیں ہے. پھر یہ تو اپنی پیروی ہے، اور اپنی پیروی کے بعد پھر نعوذ باللہ تعالیٰ امام کی پیروی ہے. آپ کو اور مجھے یہ نہیں کہنا ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں کہے گا اس بات کو، کم از کم زبان سے نہیں کہے گا. عمل سے ممکن ہے مجھ جیسے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہوں، ایسے کام کر رہے ہوں، لیکن زبان سے کوئی نہیں کہے گا. تو ہمیں کیا سوچنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ امام اس وقت کیا چاہتے ہیں، وہی ٹاپ پرائرٹی ہے، یہی کرنا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کرنا. یعنی جب تک امام اجازت نہ دیں گے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، یا امام حکم دیں کہ یہ کرو اور یہ بھی کرو. تو مثال کے طور پر مالی طور پر باعزت زندگی گزارنا امام کا حکم ہے؟ ہاں حکم ہے. امام پسند نہیں کرتے کہ کوئی دوسروں کے اوپر بوجھ بن کے زندگی گزارے. ہمارے پاس ایک بہت نفیس روایت موجود ہے
کہ کوئی شخص حج کے موقع پر مولا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے مدینہ میں، کیونکہ لوگ جب کوفہ، بصرہ اور دوسرے علاقوں سے جاتے تھے امام سے ملنے کے لیے تو حج کے زمانے میں معمولاً جاتے تھے. حج میں جب وہ مکہ جاتے تھے، مدینہ جاتے تھے، تو پھر امام تشریف فرما ہوتے تھے مدینہ میں، امام سے ملاقات بھی کر لیا کرتے تھے. تو ایک شخص امام سے ملنے کے لیے آتا ہے اور امام اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے والد اب کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ میرے والد جو ہیں وہ گھر پر ہیں، اور فرمایا کہ پہلے تمہارے والد فلاں کام کرتے تھے، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کپڑے بیچنے کا کام، تو کیا وہ کام کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، اب وہ کام نہیں کرتے، اب وہ گھر پر ہوتے ہیں. تو امام نے پوچھا کہ کیا تمہارے والد کو کوئی جسمانی تکلیف ہے، بیماری ہے کیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن وہ اپنا وقت عبادات میں لگا رہے ہیں. امام نے فرمایا نہیں، مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. اپنے والد سے کہو کہ وہ کام کریں، عبادات پہ توجہ دیں لیکن کام کو ترک نہ کریں. جب تک طاقت توانائی ہے، لب لباب، جب تک طاقت توانائی ہے کام کریں، اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنائیں، نہ کہ ایک اس بہانے کہ میں عبادات کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو دوسروں کے اوپر منحصر کر دوں، انحصار کروا دوں، ڈپینڈنٹ ہو جاؤں ان کے اوپر. تو معاشی لحاظ سے دوسروں پر ڈپینڈنٹ نہ ہونا امام چاہتے ہیں؟ ہاں بالکل امام چاہتے ہیں. اب میں ذرا سے یہاں پہ رک کر ایک بات کہہ دوں تاکہ یہ کلیئرٹی ہو جائے. کیا ہم میں سے کوئی یہ ڈیمانڈ کرے گا کہ کوئی پروفیسر یونیورسٹی کے اندر پڑھاتا اور وہ فی سبیل اللہ پڑھائے اور شام کو سبزی کی ایک ٹھیلا لگا لیا کرے؟ کیا ہم یہ سوچیں گے؟ کیا ہم یہ سوچیں گے کہ کوئی مثال کے طور پر پوسٹ اسپیشلسٹ سرجن ہو اور وہ صبح سے شام تک سرجریز فری آف کاسٹ کیا کرے اور شام کو مثال کے طور پر کارپینٹری کا کام کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہو؟ یہ ہم سوچیں گے کیا؟ نہیں سوچیں گے. کیوں نہیں سوچیں گے؟ کیونکہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں، ان کا کام بہت زیادہ اسپیشلائزیشنز ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے. یہ ایکسپیکٹیشن صحیح نہیں ہے کہ وہ اتنا امپورٹنٹ کام بھی کرے اور شام میں مثال کے طور پر کارپینٹری کرے یا ویلڈنگ کرے یا مثال کے طور پر سبزی کا ٹھیلا لگائے، یا مثال کے طور پر، یہ تو خیر میں نے بہت ہی لو پروفائل کر دیا، یا مثال کے طور پر شام کو وہ کسی کمپنی کا CEO بن کر 4 گھنٹے مینجمنٹ کے کام کرے، اور لیکن صبح کو جو اس کی اسپیشلائزیشنز ہیں اس کو وہ فری آف کاسٹ انجام دے رہا ہو. کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کیا نہیں کرتے، اور کر بھی نہیں پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ایک انسان کی جو اسپیشلائزیشن ہے وہ اتنی اچھی صلاحیتوں کے ساتھ وہ کہیں اور پہ خرچ ہو رہی ہوں، اور ایسے کسی کام میں جس کو اس سے کہیں کم کیلیبر کے لوگ بھی کر سکتے ہیں. یہ ہم پسند نہیں کریں گے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ اسکالرز سے بھی یہ پسند مت کیجیے گا، آپ اسکالرز کے لیے بھی یہ نہیں کہیے گا. تو وہ جو میں نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے سارے اسکالرز جناب علی وہ اپنے اسکالرک کام جو کر رہے ہوں وہ صبح سے دوپہر تک کر لیا کریں، بعد میں شام کو کسی کمپنی میں جاب کر لیا کریں، اور یہ ان کے وجود کا بہت برا استفادہ ہوگا. اچھا، یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، اس سے سب سے زیادہ نقصان قوم کو ہوگا. یعنی بالکل ایسے ہی ہے، نعوذ باللہ تعالی، ہم نے کسی مجتہد کو دیکھا ہو کہ وہ 40 سال 50 سال اسٹڈیز کرنے کے بعد مجتہد بنے، اور مجتہد بننے کے بعد پھر وہ کسی ایسے کام میں مشغول ہو جائے جس کے لیے 5-6 سال کی ٹریننگ بھی کافی تھی. تو 40 سال کیوں لگائے تھے پھر؟ تو یہ اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیے گا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. تو اب دوبارہ موضوع کی طرف واپس آتے ہوئے، کیا امام یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے سارے کاموں کو عبادت کی خاطر چھوڑ دیں؟ نہیں، امام چاہتے ہیں کہ نہیں، آپ معاشی طور پر بھی کام کریں، پروڈکٹیو رہیے، آپ اپنی اسپیشلائزیشن کے اوپر محنت کیجئے، معاشی طور پر بھی آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. عبادتوں کو کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ بالکل کرنا ہے، بالکل کرنا ہے. اب ایک اور کوشچن ہے، کچھ عبادتیں ہوتی ہیں، روزہ، نماز، قرآن کریم، کچھ معاشی کام ہوتے ہیں جیسے میں نے عرض کی مختلف مثالیں، لیکن ان دونوں کے ساتھ بھی ایک چیز چل رہی ہوتی ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں اللہ کی بندگی. خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہمارا کچھ وقت عبادتوں میں گزرے، نماز، روزہ، قرآن، تلاوت، دعا، راز و نیاز اللہ کے ساتھ. کچھ وقت چاہتا ہے ہمارا معاش میں گزرے، کچھ وقت وہ چاہتا ہے ہمارا تفریح میں گزرے. امام نے جو زندگی کے اسکیجول بنایا اس کے اندر، لیکن ان سب کے اندر پرائیورٹی کس بات کی ہو؟ اللہ کی بندگی. سب کے اندر پرائیورٹی اللہ کی بندگی ہو.
تو کوئی بھی کام میں کسی بھی لمحے کے اندر ایک لمحے میں بھی ایسا نہ کروں جو خدا کی بندگی کے اگینسٹ جا رہا ہو. یہ خدا مجھ سے پسند نہیں کرتا. صحیح ہے. تو ایک پرائرٹی بالکل کلیئر ہو گئی. امام چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ مجھے بندگی کرنی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ وہ ہماری بندگی کریں. اچھا، یہ بندگی سلیوری نہیں ہے، یہ بندگی ڈیولپمنٹ کا پاتھ ہے. جو جتنا اس پاتھ کے اوپر رہے گا اتنی زیادہ ڈیولپ ہوگا. لہذا ہم خدا سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدا ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ تو ہمیں اس ڈیولپمنٹ کے پاتھ پر جاری رکھ، باقی رکھ. خدایا ہمیں اس راستے سے باہر نہ ہونے دیں، کیونکہ اس میں ہمارا گھاٹا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا تھوڑا گھاٹا ہے یا بہت سخت گھاٹا ہے. تو یہ ہمارا ڈیولپمنٹ کا راستہ ہے، یہ پرائرٹی ہے. ٹھیک ہے. اب کل ہماری کیا بات ہوئی اور آج اس کو ہم نے تھوڑا سا اور ایکسپلین کیا، وہ یہ کہ بھئی آپ امام کے ساتھ میدان میں ہوں، امپورٹنٹ ہے، لیکن آپ کی پرائرٹی وہ ہوں جو امام کی پرائرٹیز ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو آپ کی پرسنل پرائرٹیز کیا ہوں یہ میں نے عرض کر دیا. اب آج مجھے اس بات کو تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کرنا ہے کہ ایک ہماری پرسنل پرائرٹی ہے اور ڈیولپمنٹ ہے، اسپریچول ڈیولپمنٹ، جو میں نے مقدمتاً بھی عرض کیا. اگر ہم شکر خدا بجا لائیں گے خدا ہمارے وجود میں اضافہ کرے گا. اور ایک حدیث قدسی ہے جو اس بات کی معراج ہے جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں. فرمایا اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. اللہ اکبر. میں حکم کرتا ہوں چیزیں ہو جائیں، تو بھی حکم کرے گا کہ چیزیں ہو جائیں گی. اور میں حی و قیوم ہوں، مجھے موت نہیں آتی، تجھے بھی موت نہیں آئے گی. یہ پیک ہے، اینڈ ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مطلب بنے گا. ہم خدا سے ہیں اور ہم سب کو خدا کی طرف واپس جانا ہے. اور اس کا راستہ اطاعت کا راستہ ہے. اچھا، اگر کوئی اطاعت کے راستے سے واپس نہیں گیا تو کیا ہوگا؟ اگر یہاں اطاعت کے راستے کو طے کر کے خدا کی طرف واپس نہیں گئے، اس کے بعد پھر گویا ہاسپٹل میں جا کر آپریشنز ہو کر ہمیں خدا کے راستے کی طرف واپس بھیجا جائے گا. اسی کو عذاب کہتے ہیں کہ اب یہ رحمانیت اور رحمیت کے سائے میں نہیں ہوگا، اب یہ عدل اور عدالت کے سائے میں ہوگا. ربنا عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم. اے خدایا ہم سے اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما، ہم سے اپنے عدل کا معاملہ نہ کر، کیونکہ جب تو عدل کرے گا تو وہی ہمارے لیے سزا بن جائے گی، وہی ہمارے لیے عذاب بن جائے گا، ہم نہیں جھیل پائیں گے. اب مجھے آپ کے سامنے سوشل پرائرٹی بھی عرض کرنی. یہ تو پرسنل پرائرٹی ہو گئی کہ آپ اور میں زندگی گزار رہے ہیں، ہدف کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اسماء حسنہ کی پیروی ہے اور یہ سب باتیں. سوشل پرائرٹی کیا؟ سوسائٹی کو کہاں پہنچانا؟ ائمہ کیوں تشریف لاتے تھے؟ قربانیاں کیوں دیتے تھے؟ ان سب کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اور یہ بڑا عجیب کوشچن ہے. اور اینڈ میں جا کر یہ ہونا چاہیے کہ وہ سوشل پرائرٹی، سوشل آبجیکٹو وہی میرا پرسنل آبجیکٹو بھی ہو جائے گا. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. اب یہاں پر ایک اور بات عرض کرتا چلوں، اور تھوڑا سا ظاہر ہے کہ باتیں تو اس لحاظ سے تھوڑی سی سخت ہو رہی ہیں. وہ یہ کہ اللہ نے ہمارے لیے دو راستے نہیں رکھے. یعنی مثلا میں اپنی زندگی میں کچھ کام کرتا ہوں سوسائٹی کے لیے، کچھ کام کرتا ہوں اپنے لیے. صحیح ہے. اللہ کی طرف سے جو جزا آتی ہے وہ دو راستوں میں نہیں آتی. اللہ کی طرف سے جو جزا آتی ہے ایک ہی وجود پر آتی ہے، ایک ہی انسان پہ آ رہی ہے. مثلا میں اگر کچھ کام معاشرے کے لیے کروں، کچھ کام اپنے لیے کروں، مجھے جو جزا ملے گی وہ ایک انسان ہونے کے ناطے ملے گی. تو اگر صبح کو میں نے نماز پڑھی، اس کی ایک جزا ہے، میری ایک ڈیولپمنٹ ہے.
صبح کو میں نے نکل کر کسی غریب کا ساتھ دیا، اس پر میری ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ دو علیحدہ انسانوں کو ڈیولپمنٹ مل رہی ہے؟ نہیں، ایک انسان کو مل رہی ہے، ایک ہی انسان کو مل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ تھوڑا سا ٹرکی پوائنٹ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہنا میں نے 5 گھنٹے اللہ کے بندوں کی خدمت کی لیکن میری عبادتوں میں کوئی اثر نہیں پڑا، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو 5 گھنٹے اللہ کے بندوں کی اللہ کی خاطر خدمت کی ہے وہ صحیح نہیں ہوئی ہے۔ کیوں؟ اگر وہ صحیح ہوتی تو عبادتیں اور بہتر ہو جاتی۔ یا مثلا اگر کوئی مجھ سے کہے میں نے صبح سے شام تک اللہ کی بندگی میں عبادتیں کی لیکن اللہ کے بندوں کے لیے میرے دل میں کوئی ہمدردی نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ عبادتیں قبول نہیں ہو رہی۔ اگر وہ عبادتیں صحیح قبول ہو رہی ہوتی تو آپ کے دل میں اللہ کے بندوں کے لیے رحم آ جانا چاہیے تھا۔ بس اگر آپ ایک آدمی کو دیکھیں کہ نعوذ باللہ تعالی خود غرضی میں مبتلا ہے، معاشرے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، عبادتوں کا ڈھیر لگایا ہوا ہے، تو آپ سمجھ جائے گا اس کی عبادتیں جس طرح قبول ہونا چاہیے ویسی قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ اگر ہوتی تو یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، اور میں اور آپ سب اسی طرح۔ تو اگر مثال کے طور پر میں روزانہ مجلسوں میں مجلسیں پڑھے چلے جا رہا ہوں لیکن میرے دل سے مادہ پرستی نہیں جا رہی، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مجلسیں پڑھنا میرے اوپر بہت اچھا اثر نہیں دے رہی۔ اگر یہ علم اہل بیت ہے اور یقیناً ہے، اور یہ میں خلوص نیت سے کر رہا ہوں، اللہ کرے تو میری روح کو اہل بیت کی طرف بڑھنا چاہیے تھا۔ اہل بیت مادہ پرستی پسند نہیں کرتے تھے، تو میں کیوں مادہ پرستی میں مبتلا ہوں؟ میں کیوں میٹیریلزم کے اندر پھنسا ہوا ہوں؟ تو معذرت کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں آج بات عرض کروں گا، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص دن میں 4 مجلسیں سنے اور رات کو آدھا گھنٹہ بیٹھ کے فحاشی دیکھے ٹی وی کے اوپر یا کسی اور چینلز ذریعے سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی 4 مجلسیں صحیح قبول نہیں ہو رہی۔ اگر یہ قبول ہو رہی ہوتی تو اس کو اس گناہ سے نجات کیوں نہیں ملی ابھی تک؟ اور یہ بات پریکٹیکلی مجھ سے لوگوں نے کہی ہے کہ بھائی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم دن میں 2 دفعہ زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کوئی گناہ نہیں چھوڑ پا رہے ہوتے۔ تو جب میں پوچھتا ہوں ان سے تو پھر وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں۔ کیا غلطیاں ہو رہی ہیں؟ زیارت عاشورہ کو صحیح نہیں پڑھ رہے، وہ بات نہیں بنا پا رہے، کنیکٹ نہیں کر پا رہے سید الشہداء سے، اور یہ نہیں کہہ پا رہے، یعنی کہہ تو رہے زبان سے انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، لیکن دل کہیں اور جڑے ہوئے ہیں۔ تو کوفی بھی ایسے ہی تھے، کوفی بھی ایسے ہی تھے، ان کے دل امام حسین کے ساتھ تھے لیکن ان کی شمشیریں عبید اللہ ابن زیاد کے لیے کام کر رہی تھیں۔ کیوں؟ ان کا ایک دل امام حسین کے ساتھ تھا، ایک دل دنیا میں لگا ہوا تھا، قبیلے کے سردار کے ساتھ لگا ہوا تھا، جو سردار رشوتیں لے کر ان کو حکم دے رہا تھا وہ وہی کر رہے تھے۔ یہ کوفی کیا علامت ہیں؟ یہ کوفی اس بات کی علامت ہیں کہ سرنڈرڈ نہیں تھے سید الشہداء کے سامنے، انہوں نے اپنے وجود کو تقسیم کر لیا تھا، کچھ امام حسین کے لیے کچھ کسی اور کے لیے، اور جب مقابلہ ہوا تو کون جیت گیا؟ جو کسی اور کے لیے تھا وہ جیت گیا، عمر ابن سعد کی طرح۔ تو میں یہ رزق نہ لوں، کیوں؟ عمر سعد کا انجام دیکھ لوں، کوفیوں کا انجام دیکھ لوں۔ تو اگر خدا نہ خیر نعوذ باللہ تعالیٰ میں بھی 2-3 مجلسیں کرتا ہوں اور شام کو پھر برائی میں نعوذ باللہ تعالیٰ مبتلا ہوتا ہوں، مرتکب ہوتا ہوں، تو اس کا مطلب میں کیا رسک لے رہا ہوں؟ میں رسک لے رہا ہوں کہ کچھ میں امام کے ساتھ ہوں، کچھ میں کہیں اور ہوں، اور جب کرٹیکل ٹائم آئے گا ڈیسیژن لینے کا تب پتہ نہیں میرا کون سا وجود میرے اوپر حاوی ہو جائے گا، وہ فیصلہ کر لے گا عمر ابن سعد کی طرح نعوذ باللہ تعالی۔ تو آپ کو اور مجھے بہت ہوشیار ہونا پڑے گا، اسی لیے میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بھئی آپ کا ایک جگہ پر ہونا کافی نہیں ہے، آپ کی لائف کی پرائورٹی وہ ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اب یہ جو سوشل موومنٹ ہے ساری، سید الشہداء تشریف لائے، قربانی دی، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے 250 سالہ جد و جہد کی، شہادتوں پہ شہادتیں ہوئیں، 11 نسلیں شہید ہو گئیں۔ آبجیکٹو کیا ہے؟ کیا ہونا ہے؟ اس کو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے تاکہ یہ میری اور آپ کی پرائورٹی بنے۔ پھر انشاءاللہ تعالی درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔
اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ بہت سادہ سی بات ہے لیکن ایک لحاظ سے بہت سخت ہے۔ اچھا، میں احساس کر رہا ہوں کہ میں ان مجالس کے اندر بہت زیادہ واقعات کا سہارا نہیں لے رہا، اور میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ بہت کنسنٹریٹڈ بات کی جائے، ڈیوریشن بھی زیادہ لمبا نہ ہو، تاکہ آپ اس کنسنٹریشن کے ساتھ اس بات پہ توجہ دے سکیں۔ اور میری خواہش کیا ہے؟ میری خواہش یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی میں کتنا ٹائم باقی ہے، تو کم از کم آئیڈیالوجی کی حد میں ہم ایک کلیئرٹی تک پہنچے ہوئے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم 20-25 سال زندگی کے گزار دیں ایکٹیو لائف کے، جو آپ کی اور میری جوانی کا ٹائم ہوتا ہے، یا پھر تھوڑا سا ادھیڑ عمر کا ٹائم ہوتا ہے جس میں پھر تھوڑی بہت طاقت باقی ہوتی ہے۔ اس وقت ہمیں کلیئرٹی نہ ملے، اور کلیئرٹی کب جا کے ملے؟ بڑھاپے میں، جب ہمارے جسم میں طاقت ہی نہ رہے۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو پہلے سے کلیئرٹی مل جائے کہ بھئی آپ کہاں بڑھ رہے ہیں، کس طریقے سے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جو ساری موومنٹ اہل بیت اطہار علیہ السلام کر رہے تھے، کس لیے تھی؟ اب میں ظاہر ہے ایسی بات سے شروع کروں گا جو ہم کہہ رہے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلا نعوذ باللہ تعالی، صد نعوذ باللہ تعالی، کوئی یہ کہے کہ اہل بیت نے یہ سب کام کیے تاکہ ان کو کوئی حکومت مل جائے۔ نعوذ باللہ تعالی۔ طاقت کے لیے نہیں، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اس طاقت میں جو طاقت کے لیے ہو، یہ شرک ہے، بلکہ شاید کفر ہے۔ اگر کوئی شخص طاقت کو مانگے طاقت کے لیے، اس کو ہم فرعونیت کہتے ہیں، اس کو نمرودیت کہتے ہیں۔ طاقت کے لیے ہو، طاقت عزت کے لیے ہو، یہ فرعون ہے۔ انا ربکم الاعلی، یہ فرعون کا دعویٰ تھا۔ وہ قد افلح من استعلا، جو اوپر آ گیا وہ کامیاب ہو گیا، یہ فرعونیت ہے۔ کوئی طاقت چاہے طاقت کے لیے، یہ فرعونیت ہے، چاہے وہ طاقت ایک ٹرسٹ کی چیئرمین شپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ طاقت ایک ممبر کے اوپر آنا ہی کیوں نہ ہو۔ کہ مثال کے طور پر میں نے یہ کام کیا ہے کہ میں چند جگہوں کے اوپر پرومیننٹ ہو جاؤں۔ کیوں پرومیننٹ ہو جاؤں؟ مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ میں طاقتور بنوں، یہ فرعونیت ہے۔ اور کیا ہدف ہو سکتا ہے؟ اور ایک اور پست ہدف جو معمولاً انسانوں کے ہدف ہو جاتے ہیں، وہ کیا؟ دولت کے لیے۔ بعض ملکوں میں پیسہ خرچ کیا جاتا ہے طاقت لینے کے لیے، شہرت لینے کے لیے۔ بعض ملکوں میں، اور زیادہ تر ملکوں میں، طاقت حاصل کی جاتی ہے دولت کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے۔ تو مثال کے طور پر میں اس کو ایک جنرل رول کے طور پہ کہہ رہا ہوں، تو مثلا کہتے ہیں یو کے میں انسان پیسہ خرچ کرتا ہے تاکہ وہ پرومیننس حاصل کرے، اور امریکہ میں پرومیننس حاصل کرتا ہے تاکہ پیسہ کمائے۔ پھر پاکستان کو آپ کس کیٹیگری میں ڈالیں گے؟ یہاں پہ لوگ طاقت حاصل کرتے ہیں تاکہ دولت کمائیں، یہاں پہ لوگ منسٹرز بنتے ہیں، ممبر پارلیمنٹس بنتے ہیں تاکہ پیسہ کمائیں اس کے اوپر۔ تو اگر پیسہ خرچ بھی کرتے ہیں تو ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر ان کو ریٹرن چاہیے ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی کسی کام کو کرے صرف اس کام کے لیے کہ مجھے پیسہ کمانا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں قارونیت۔ قارون کون تھا؟ قارون وہ تھا جو کہتا تھا کہ یہ جو کچھ کمایا یہ میں نے اپنی طاقت سے کمایا، دولت چاہیے تھی اسے، دولت کے لیے سب کچھ کر رہا تھا، اسے قارونیت کہتے ہیں۔ بس طاقت کی خاطر طاقت حاصل کی جائے فرعونیت ہے، دولت کے لیے طاقت حاصل کی جائے، جد و جہد کی جائے صرف دولت کے لیے، قارونیت ہے۔ سید الشہداء اور ان کے والد گرامی دونوں سے منسوب یہ قول ہے کہ فرمایا خدا تو جانتا ہے نہ ہم نے طاقت کے لیے جنگ کی ہے اور نہ دولت کے لیے کی، ہم نے ان کے لیے جنگ نہیں کی۔ تو کیوں جنگ کی؟ یہ جد و جہد جو 250 سال سے زیادہ پر محیط ہے، اس کا ہدف کیا ہے؟ فرمایا ہم یہ چاہتے ہیں تیرے بندوں کو، مظلوم بندوں کو امن ملے، امان ملے، تیرے شہروں میں اصلاح نظر آئے، تیرے دین کی نشانیاں بلند ہو جائیں۔ خدا ہم یہ چاہتے ہیں لِنُرِيَ الْمَعَالِمَ مِن دِينِكَ
وَيَعْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ وَنُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ. ہم یہ چاہتے ہیں اگر یہ سب ہو جائے تو کیا حاصل ہوتا ہے؟ اگر یہ سب ہو جائے تو معاشرے میں عدل حاصل ہوگا، معاشرے کے اندر انصاف حاصل ہوگا. تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آ گئی، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. تو اہل بیت نے جتنی بھی جد و جہد کی وہ کس لیے کی؟ فرعونوں کا مقابلہ کیا، فرعون جیسوں کا مقابلہ کیا، قارون جیسوں کا مقابلہ کیا، سب کا مقابلہ کیا. کیوں؟ تاکہ مظلوم بندے فرعونیت کا شکار نہ ہوں، مظلوم بندے قارونیت کا شکار نہ ہو. ممکن ہے ایک بات فقط ایک جملہ روک کر آپ ممکن ہے مجھ سے کہ مولانا آج کے زمانے میں قارونیت ختم ہو گئی ہے، آج کے زمانے میں فرعونیت ختم ہو گئی ہے، تو میں کہوں گا یہ توہم میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. جب تک میرے پاس یہ اسٹیٹسٹکس ہیں کہ دنیا کے 1% 99% سے زیادہ دولت مند ہیں، اس کا مطلب ہے قارونیت چل رہی ہے. جب تک میرے پاس یہ اسٹیٹسٹکس ہیں کہ دنیا کے اندر حکمران طبقات موجود ہیں جو اپنی مرضی سے حکومتیں بناتے ہیں اور گراتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے فرعونیت چل رہی ہے. اور اگر یہ فرعونیت اور قارونیت نہ ہوتی تو پھر تو عدل قائم تھا. تو وہ جو حجت خدا تشریف لائیں گے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ کیا ہوگا پھر؟ یہ ظلم جور ہے، یہ قارونیت فرعونیت ہے. اہل بیت اس سے لڑ رہے تھے. اچھا اگر لڑ لیں گے اور پورے میں عدل ہو جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ انسانوں کے سامنے اللہ کا دین آشکار ہو جائے گا، انسان اللہ کی بندگی کے اندر پورے سکون سے بڑھ سکیں گے، ان کے راستے ہموار ہو جائیں گے. ہر انسان کو یہ پتا ہوگا کہ مجھے حضرت سلمان فارسی کی طرح آگے بڑھنا ہے، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی. اب اگر کوئی نہ بڑھ سکے تو وہ شقی ہوگا. اس وقت مشکل کیا ہے؟ اس وقت مشکل یہ ہے کہ اگر ایک انسان دین کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے پورے خلوص سے، پوری سچائی سے، آسان ہے یا مشکل ہے؟ بہت مشکل ہے. فٹ ہے سوسائٹی میں یا مس فٹ ہے؟ ایبسولوٹلی مس فٹ ہے. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ آخری وقت کے اندر ایک لقمہ حلال کمانا ہتھیلی کے اوپر آگ لے کر کھڑے ہونے سے زیادہ مشکل ہوگا. ایک انسان اپنی ہتھیلی کے اوپر آگ کا ایک ٹکڑا رکھ لے، انگارہ رکھ لے، اور ایک صبح سے شام تک ایک جگہ پہ کھڑا رہے اور وہ انگارہ آہستہ آہستہ اس کی کھال گوشت کو جلائے، لکڑی کو، ہڈی کو جلائے، یہ آسان ہوگا اور حلال کمانا مشکل ہوگا. آج کے زمانے میں مشکل ہے. امام تشریف لے آئیں گے، عدل ہوگا، لوگوں کے لیے سب کام آسان ہوں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ انسان خدا کی طرف چل رہے ہوں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون اسی دنیا کے اندر محقق ہو رہا ہوگا. جو کمالات انسانیہ انسان کے نصیب میں آنے چاہیے وہ کمالات ان کو مل رہے ہوں گے. میں ایک سوال جواب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. میں بہت تھکایا آپ کو، اس سے تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کئی برس پہلے مجھے یاد آتا ہے ایک دفعہ میں کہیں مجلس پڑھنے کے لیے انتظار کر رہا تھا، تو وہاں پر ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین لے کر آئے وہ نسخ ہو گیا. جب ہمارے نبی شریعت لے کر آئے تو وہ نسخ ہو گیا. میں نے کہا نسخ ہو گیا. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے وہ دین کامل نہیں تھا. میں نے کہا کامل نہیں تھا. تو یہ جو دین ہے یہ کامل ہے؟ میں نے کہا بالکل، الیوم اکملت لکم دینکم. تو انہوں نے کہا کہ مولانا ہمارے ہاں بھی سچائی صحیح ہے، وہاں بھی سچائی صحیح ہے. ہمارے ہاں بھی دھوکہ دینا غلط ہے، ان کے ہاں بھی دھوکہ دینا غلط ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی سمجھ رہا ہے نا عیسائیت میں شراب پینا جائز ہے، نعوذ باللہ تعالی، آپ ان کے پریسٹ سے پوچھ کے دیکھ لیجیے گا، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک قطرہ پینا بھی حرام ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے نعوذ باللہ تعالیٰ کہ عیسائیت میں خاندان سے بڑھ کر تعلقات کرنا جائز ہیں،
100% بہتان ہے عیسائیت کے اوپر، دین مسیح کے اوپر بہتان ہے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھئی وہاں پہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ بالکل اسی طرح ہو رہا ہے جیسے مسلمان کے اوپر نماز فجر واجب ہے، کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، تو سب نفس پرستی کے اندر چل رہے ہیں، وہ بھی نفس پرستی کے اندر چل رہے ہیں۔ تو کسی نے مجھ سے کہا مولانا سب کچھ تو ایک ہی جیسا ہے، تو پھر وہ ناقص کہاں سے ہوئے، وہ کامل کیوں نہیں ہوئے، فرق کہاں پر ہے؟ تو میں نے ان سے ایک بات پوچھی، میں نے کہا دیکھیے بھائی مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ ان کے دین میں جو سب سے بڑی مثالی شخصیت ہے وہ کون ہے، آئیڈیل سب سے بڑی مثالی شخصیت پیش کر دیں، ایک شخصیت۔ تو انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کہا ہمارے دین میں سب سے بڑی مثالی شخصیت کون ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی، بلا شک و شبہ۔ کہ بالکل صحیح۔ اب میں نے ان سے یہ کہا کہ پھر ایک کام کرتے ہیں، اب آپ دنیا کے سارے مردوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا دیجئے، دنیا کی ساری خواتین کو حضرت مریم سلام اللہ علیہ بنا دیجئے، اور یہاں دنیا کے سارے مردوں کو مثلا نبی خدا کی طرح سوچئے، مولا امیر المومنین کی طرح سوچئے سلام اللہ علیہما، اور بیوی کی طرح سوچئے۔ ٹھیک ہے، کوئی فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو وہ خود ہنسنے لگے، کہنے لگے ہاں اگر ہم نے ساری دنیا کو حضرت عیسیٰ کی طرح سوچ دیا تو 2 نسل میں پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ ہاں ایسا ہے، کچھ نہ کچھ کمی ہر شریعت کے اندر رہی ہے، شریعت نبی پہ جا کے کامل ہوئی ہے۔ جب امام تشریف لائیں گے، اہل بیت یہ چاہتے ہیں زمین پہ عدل ہو، انصاف ہو، مظلوموں کو حق ملے، انسان اپنی معنوی ترقی کی طرف جائے۔ صحیح ہے، ہم یہ سب باتیں قبول کر چکے۔ اب میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، میں آج نیوزی لینڈ میں زندگی گزار رہا ہوں، آپ ہیں مثلا در حقیقت میں پاکستان میں زندگی گزار رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں کچھ کماتا ہوں، میرا گھر ہے، میرے بچے، میری بیوی ہے، پرائرٹی کیا ہے؟ معاشرے میں عدل ہو، یہ میری پرائرٹی ہے، ٹاپ پرائرٹی، اتنی بڑی پرائرٹی کہ اس کے لیے میں جان دیتا ہوں، اس کے لیے میں ٹائم دیتا ہوں، اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتا ہوں، یا نہیں یہ میری سیکنڈ اور تھرڈ پرائرٹی ہے؟ یہ مشکل ہے۔ اچھا آپ مجھ سے کہیں گے مولانا اگر میں نے اس کو ٹاپ پرائرٹی بنا دیا نا تو میرے بچے غریب ہو جائیں گے، پھر وہ ایجوکیشن نہیں لے پائیں گے۔ چلو فرض کرو میں قبول کر لیتا ہوں کہ اگر میں نے اپنی ٹاپ پرائرٹی وہ بنا دی تو میری فیملی دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے گی۔ اہل بیت کی رائے میں یہ نقصان ہے۔ حضرت سلمان فارسی کی فیملی دنیا کی دوڑ میں آگے گئی تھی، معذرت کے ساتھ۔ یہ ہمارا توہم ہے، یہ ہمارا توہم ہے کہ ہم ایک طرف سے وقت کے امام کا نام بھی لینا چاہ رہے ہیں، دوسری طرف سے جو دنیا کی دوڑ میں لوگ بھاگ رہے ہیں اس دوڑ سے پیچھے نکلنا بھی نہیں چاہ رہے۔ اچھا یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں جسارتاً جرأتاً، وہ یہ کہ بھائی خدا آپ کی دنیا کو بھی ضائع نہیں ہونے دے گا، لیکن آپ کی پہلی کوشش دنیا بسانا نہ ہو، آپ کی پہلی کوشش ان پرائرٹیز کے اوپر کام کرنا ہو جو اہل بیت نے دی ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو میں نے کتنے دن سے آپ کی خدمت میں زیارتوں کے الفاظ بار بار بیان کرتا ہوں، سلم لمن سالمکم، حرب لمن حاربکم، یہ سب چیزیں وہاں سے آ رہی ہیں۔ تو عزیزان محترم، آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں اپنے آپ سے ایک سوال کرتے رہیے گا، آج امام وقت کی ٹاپ پرائرٹی کیا ہے؟ آج امام وقت سب سے زیادہ کیا چاہتے ہیں؟ اس کو آپ اپنی لائف کے اندر سب سے پہلے رکھ لیجئے، تو اس کے بعد پھر فیصلے کرنا شروع کریں باقی چیزوں کے لیے۔ اور اگر کوئی یہ کہے مولانا اب تک تو ایسا نہیں کیا تھا، اب ایک دن میں کیسے کر لیں گے؟ چلیے ایک دن میں نہ کریں، آہستہ آہستہ کریں، تھوڑا تھوڑا سا کریں۔ تو ہمارے ایک دوست نے بڑا عجیب ایک جملہ مجھ سے کہا، میں واقعاً جب انہوں نے کہا تو نہیں سمجھ پایا تھا، لیکن بعد میں نے غور کیا تو مجھے بہت عجیب لگا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا جب اللہ نے مجھے پیسہ دینا شروع کیا
تو میرے دل میں خواہش تھی کہ میرا پیسہ نظر آئے، میں لوگوں کو بتاؤں کہ میرے پاس پیسہ ہے، تو میں نے دکھاوے کے لیے لوگوں کو دینا شروع کیا۔ اللہ کی خاطر نہیں دے رہا تھا، میں دکھاوے کے لیے دیا تھا۔ یہ انہوں نے عجیب بات کہی، کہنے لگے کہ مولانا کچھ عرصے کے بعد مجھے خدا کے سامنے بہت شرم آئی۔ ایک دن اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ دیکھو میں واقعاً اللہ کے لیے نہیں دے رہا ہوں، دکھاوے کے لیے دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے باوجود اللہ نے میری دنیا کم نہیں کی ہے، جبکہ میں اللہ کی خاطر نہیں دے رہا ہوں، مجھے پتہ ہے دکھاوا ہے، اس میں نمائش ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی میری دنیا کم نہیں کی۔ تو میں اتنا پست کیوں بنوں؟ میں کیوں اللہ کی خاطر نہ کروں؟ اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اس خلوص کو اختیار کرنے کی کوشش کی۔ عزیزان محترم، ہم اور آپ بھی ایسے ہیں، شاید ہماری زندگی ان پرائرٹیز پہ نہ گزری ہو جن پہ اہل بیت گزارنا چاہتے تھے، لیکن ہم کہیں پر بھی ہوں، کریکشن میں دیر کیوں لگائیں؟ اپنے آپ کو صحیح کریں۔ کیسے صحیح کریں گے اس کے اوپر کل میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ یقیناً بہت لوگوں سے بہت ساری چیزیں سنے ہوئے ہیں، بہت ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو کچھ اسٹیپس بنانے کی کوشش کریں کہ ہم اس کام کو کیسے کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میری بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس کی بہت زیادہ ایکسپرٹیز کے ساتھ اس کو بول سکوں، لیکن جتنا بھی مجھے آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ وہ راستہ ہے جس پہ اہل بیت ہمیں چلانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے قربانیاں دے رہے تھے۔ آپ خود جانتے ہیں یہ بہت چھوٹی بات ہے کہ اہل بیت دنیا کے لیے قربانی دیتے، نعوذ باللہ تعالیٰ، سوچنا بھی غلط ہے۔ ان کی اتنی عظیم الشان ہستیاں تھیں، اور بہت سادہ سی ایک بات ہے کہ جو خود ملکہ کائنات ہو وہ دنیا کے لیے کیوں قربانی دے؟ جس کے لیے جنت اور جنت کی نعمتوں تک پہنچنا ہمارے لیے ہاتھ بڑھانے کی طاقت کے لیے بھی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے، ان کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ دنیا کے لیے قربانی کیوں دیں گے؟ وہ دنیا کے لیے کیوں سوچیں گے جبکہ دنیا سے لاکھوں درجے بہتر نعمتیں ان کی دسترسی میں تھیں؟ تو کچھ اور سوچ رہے تھے، وہ نہ اپنی دنیا کے لیے سوچ رہے تھے، نہ اپنی جنت کے لیے سوچ رہے تھے، بلکہ وہ ہماری جنت کے لیے سوچ رہے تھے کہ ہمیں کس طرح سے وہاں تک لے کے جائے، اس کمال تک لے جائے، ہم کیوں محروم رہ جائیں۔ آپ ممکن ہے کہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہو سکتا ہے جیسے ایک باپ صرف اپنی صحت نہیں چاہتا، اپنی اولاد کی صحت بھی چاہتا ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر اپنے بچے کو بیمار دیکھے تو باپ صحت کی دعا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو اس سے کوئی پوچھے تم تو مریض نہیں ہو، تو وہ کہتا ہے میں مریض نہیں ہوں، لیکن میرا بیٹا تو مریض ہے، بچہ تو مریض ہے، اس کی بیماری میرے دل پر اتنی بھاری ہے جتنی میری بیماری میرے دل کے اوپر بھاری ہے، بلکہ شاید زیادہ۔ یہ وہ تڑپ ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قلوب مقدسہ کے اندر ہے کہ یہ ہدایت کیوں نہیں پاتے، یہ اللہ کی بندگی کی طرف کیوں نہیں جاتے۔ اور اس تڑپ کے ساتھ سید الشہداء عاشور کے دن خطبات ارشاد فرما رہے تھے۔ اس پیاس کے عالم میں، اپنی پیاس نہیں، اپنی اولاد کی پیاس کے عالم میں، سید الشہداء اس پیاس کے عالم میں جو ان کی اولاد کے اوپر تھی، اور وہ اتنی عجیب تھی کہ اگر کوئی عام انسان ہوتا تو ان آوازوں سے ہی شاید دنیا سے اس کی روح پرواز کر جاتی۔ بڑے بڑے جری یزید کے خیمے میں بعض اوقات رو پڑے ہیں جب انہوں نے بچوں کے بلکنے کی آوازیں سنی ہیں۔ اس پیاس کے عالم میں
اس وقت جب سید الشہداء کا اپنا خاندان دشمنوں کے حصار میں پھنسا ہوا تھا، ناقابل تصور ہے کہ انسان کچھ اور سوچے۔ آپ ذرا عصر عاشور سے کچھ دیر پہلے کا سوچیے گا لمحہ، جب سید الشہداء کو پتا تھا کہ میرا علی اصغر خیمے میں پیاسا ہے، ان کو پتا تھا میری اہل خانہ خیموں کے اندر لاشوں کو اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہیں، اور اس موقع پر جب امام تنہا رہ گئے، لشکر اشقیاء کے سامنے کھڑے ہو کر خطبے ارشاد فرما رہے تھے کہ شاید کوئی ایک دو چند افراد اس جہنم سے بچا پاؤں۔ اللہ اکبر۔ اور اصحاب سید الشہداء اس معرکے کے اندر سید الشہداء کے ساتھ تھے۔ حبیب ابن مظاہر کی شہادت ایسی ہوئی تھی، جب سید الشہداء نے خطبہ ارشاد فرمایا، ایک لعین نے اٹھ کر سید الشہداء کے لیے ایک جملہ کہا، حبیب سے برداشت نہیں ہوا۔ حبیب ابن مظاہر نے اس لعین پہ حملہ کیا، اس کو واصل جہنم کیا، اور دشمنوں نے حضرت حبیب کو اپنے حصار میں لے لیا۔ سید الشہداء اس موقع پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ یہ قربانیاں کیوں دے رہے تھے اہل بیت کے چاہنے والے؟ ان کو پتا تھا سید الشہداء کا ایک مشن ہے، سید الشہداء ایک مقصد کے ساتھ اس میدان میں اترے، ہمیں امام حسین کا ساتھ دینا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے کروڑوں انسان حسین کے اس واقعے کو دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر ہدایت پر آئیں گے۔ ان قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ انتہائی پاکیزہ انسان اپنا لہو دے رہے تھے۔ اگر میں ایک جملے میں عرض کروں، یہ میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے خون بہا ہے۔ ان کو پتا تھا کہ کچھ لوگ اتنے شقی ہوں گے کہ وہ اس واقعے سے بھی کوئی اثر نہیں لیں گے، لیکن ان کو پتا تھا کہ انسان عام انسان ہوا تو جب وہ یہ سنے گا کہ ایک لشکر غربت کے عالم میں، وطن سے دوری کے عالم میں، بھوک اور پیاس کے عالم میں ایک میدان میں محاصرہ کیا گیا اور اس نے سر تسلیم خم نہیں کیا، تو اس بات کی عظمت لوگوں کو جذب کرے گی۔ اس خاطر سید الشہداء پہلوانوں کو اپنے ساتھ نہیں لائے، بڑے بڑے جو سورما تھے جن کا کام میدانوں کو، نبرد کو، جنگوں کو جیتنا تھا، بعد سید الشہداء کے ساتھ آئے چلے، سید الشہداء کے ساتھ رک نہیں سکے، سید الشہداء نے جانے دیا۔ سید الشہداء کیا لے کر آئے؟ سید الشہداء پاکیزگیاں لے کر آئے، ایسی پاکیزگیاں جن کا دنیا میں کوئی مثال نہ ملے۔ لہذا عام جنگ ہوتی تو سید الشہداء کسی یتیم کا خون نہ بہنے دیتے۔ ادب بیان کرتے ہیں مثلا کہ اگر مثلا اسلام کے نام پر کوئی جنگ ہو رہی ہے اور کوئی ایک بچہ یتیم ہو اور مثال کے طور پر اس کی ماں کو اس کی ضرورت ہو، عام حالات میں بھی تو اگر ماں باپ کو ضرورت ہو تو رسول خدا قبول نہیں کرتے تھے۔ مثلا کوئی آ کر کہے کہ میرے ماں باپ ضعیف ہیں اور میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ جاؤں، تو رسول خدا کہتے تھے نہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہو، میں جہاد میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا، اجازت نہیں دیتے تھے۔ آپ نے جملہ سنا۔ اب آپ مجھے بتائیے گا کہ سید الشہداء نے یتیم امام حسن کو جانے کی اجازت کیوں دی؟ اسلام میں تو اگر ماں باپ منتظر ہوں، ضعیف ہوں، ان کو ضرورت ہو تو اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو امام حسن کی کتنی نشانیاں رہ گئی تھیں؟ امام حسن کی کتنی نشانیاں تھیں؟ یہ عزیز نہیں تھے امام حسین کو؟ امام حسین یتیموں کو خاص کر چاہتے تھے، ہم سب کو معلوم ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے واقعے کے اندر جب حضرت مسلم بن عقیل کی صاحبزادی نے دیکھا کہ سید الشہداء خاص کر محبت سے پیش آ رہے ہیں تو فوراً کہا کہ چچا کیا میرے والد شہید ہو گئے؟
کیا میں یتیمہ ہو گئی؟ آپ اتنی محبت دکھا رہے ہیں جو آپ یتیموں کو دکھاتے ہیں۔ یتیموں کے لیے سید الشہداء کا ایک خاص جذبہ تھا، اور وہ یتیم امام حسن کا یتیم ہو جس کو دیکھ کر سید الشہداء کو اپنے بھائی کی یاد آتی تھی۔ اور کس مظلوم بھائی کی یاد آتی تھی جس کے جگر کے ٹکڑے ہوئے، جس کی لاش کے اوپر تیروں کی بارش ہوئی۔ سید الشہداء گویا قاسم کو دیکھ کر اپنے دل میں ٹھنڈک کا احساس کرتے تھے کہ میرا بھائی نہیں ہے لیکن میرے بھائی کی نشانی موجود ہے، اور آج بھائی کی نشانی آئی ہے اپنی موت کا پروانہ لینے کے لیے۔ سید الشہداء کیسے اجازت دیتے؟ بڑا سخت مرحلہ تھا۔ سید الشہداء نے گویا اصرار کے بعد اجازت دی، اور جب قاسم جانے لگے تو سید الشہداء، جنگ میں دستور تھا، میں چند منٹ سے اب کی لوں گا، جنگ میں دستور تھا کہ سید الشہداء جب کسی مجاہد کو اجازت دیتے تھے تو اس سے کہتے تھے کہ جاؤ تیار ہو کر آؤ۔ لیکن عزیزو، شاید پورے عاشور کے دن واحد مجاہد جس کو سید الشہداء نے کہا کہ میں خود تیار کروں گا، وہ قاسم ہے سلام اللہ علیہ۔ کہا میں قاسم کو خود تیار کروں گا۔ مجھے نہیں معلوم کیا بیتی ہوگی امام حسین کے قلب مقدس کے اوپر۔ ایک ایک ذرا رکھی اور تیار کرتے جاتے تھے اور گویا روتے جاتے تھے۔ امام کا صابر دل رو رہا تھا، امام کا قلب رعوف رو رہا تھا کہ میرے حسن کی نشانی جانے والی ہے۔ بس عجیب لمحہ آیا، سید الشہداء نے دیکھا کہ سر پہ رکھنے کے لیے کوئی خود نہیں ہے جو سر کو محفوظ کرے، تو کہا کہ ٹھیک ہے میں امامہ رکھوں گا۔ ایک امامہ رکھا، سید الشہداء نے حضرت قاسم کے سر کے اوپر امامہ باندھ دیا۔ امامہ باندھنے کے بعد آپ نے شاید دیکھا ہو عربوں کے اندر امامے کے ٹکڑوں کو جو نیچے آ رہے ہوتے ہیں دونوں سرے، اگر ان کو کندھوں کے اوپر دوبارہ پھیر کے ڈال دیتے ہیں تو اس کو تحت الحنک کہتے ہیں، اس کو تحت الحنک کہتے ہیں۔ سید الشہداء نے قاسم کے لیے تحت الحنک کیا۔ عزیز تو بس ایک جملہ عرض کروں گا، عجیب ہے عربوں کے اندر رسم تھی کہ جب دولہا تیار ہوتا تھا تو تحت الحنک کرتا تھا۔ جب کسی خاص کام کے لیے تیاری ہوتی تھی تو تحت الحنک ہوتا تھا۔ تو اب گویا سید الشہداء قاسم سے کہہ رہے تھے قاسم تمہاری عمر تو نہیں ہے اس کام کے لیے، لیکن میں تمہیں ایسے تیار کر رہا ہوں۔ عزیزو ایک عجیب جملہ ہے، علامہ ذیشان جوادی صاحب اللہ مقامہ شریف اس موقع کے اوپر ارشاد فرماتے تھے، فرمایا کہ جب سید الشہداء نے حضرت قاسم کو تیار کر لیا تو ایک موقع پر گویا قاسم کے سراپا کو دیکھا، گویا قاسم کا انداز دیکھا۔ عزیزوں میں ذرا سا رک کر شب عاشور کا واقعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جب قاسم نے سنا کہ سید الشہداء ایک ایک شہید کا بتا رہے ہیں، تم یہاں گرو گے، تم یہاں گرو گے، تمہارا مقام، تمہاری منزلت یہ ہوگی، ایک موقع پہ حضرت قاسم نے دیکھا کہ سب کو بتا رہے ہیں اور میرا نام نہیں لیا جا رہا، تو ایک موقع پہ پریشان ہوئے اور کہا کہ چچا جان آپ نے سب کا بتا دیا، کون کیسے شہید ہوگا، میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ سید الشہداء کو بڑا قلق ہوا، گویا بہت سید الشہداء کو پیار آیا اپنے قاسم کے اوپر، اور قاسم سے کہا بیٹا قاسم تم شہید ہو جاؤ گے۔ اور پھر شاید قاسم کا نہیں معلوم دل رکھنے کے لیے یا کیا، کہا کہ قاسم تم بھی شہید ہو جاؤ گے بلکہ شیرخوار علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ اب جو قاسم نے سنا کہ علی اصغر شہید ہو جائیں گے تو اپنا بھول گئے اور چچا سے کہا چچا کیا دشمن ہمارے خیمے تک بھی آئیں گے؟ گویا قاسم شہادت بھول گئے اور بنی ہاشم کی غیرت سامنے آ گئی کہ کیا ہو گیا، یہ دشمن ہمارے خیموں تک آئیں گے، پھر کوئی نہیں بچے گا، اس کا مطلب ہے سب جا چکے ہوں گے، اور بیویاں کیا کریں گی، میری پھپھی کیا کریں گی، میری ماں۔
اللہ اکبر. گویا سید الشہداء نے قاسم کے لیے دیکھا کہ شاید یہ بہت بڑا مرحلہ ہے، اور عزیزو واقعاً اگر یہ مرحلہ کچھ کم ہوتا تو امام زین العابدین کے ساتھ کوئی اور بھی ہوتا. یہ مرحلہ بہت بڑا مرحلہ تھا. کہا قاسم میں اصغر کو لے کر خود میدان جنگ میں جاؤں گا. گویا بس عزیزو ایک جملہ عرض کر دوں، شام غریبہ نہیں بتائی امام حسین نے قاسم کو. قاسم کو تیار کیا، حضرت قاسم کو تیار کیا. بس جب سامنے رکھا اور آخری لمحہ آیا تو نزدیک کیا، اور علامہ ذیشان جوادی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں گریبان چاک کر دیا، گریبان پھاڑ دیا. تو قاسم نے پوچھا کہ امو آپ نے میرا گریبان کیوں پھاڑا؟ کہا قاسم میں چاک گریبان یتیمی کی علامت ہے، شاید کسی کو رحم آئے. میرے حسن کا یتیم چل. بس عزیزو سید الشہداء نے عجیب امتحان دیا. قاسم روانہ ہوئے. ایک دشمن کہتا ہے ایسا چاند سا چہرہ باہر آیا خیموں سے. کہا کہ میں نے دیکھا چاند سا چہرہ تھا، اس کے سر پہ خود نہیں تھا، امامہ باندھا ہوا تھا چھوٹا سا، اور پاؤں میں جوتے کا تسمہ بھی کھلا ہوا تھا. کہتا ہے میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میں اس کے اوپر حملہ کروں گا، یا شاید اس کے ساتھی نے کہا، تو اس نے اس سے کہا کہ ظالم تو اس بچے پہ حملہ کر کے کیا حاصل کر لے گا، اس بیچارے کی تو زندگی ویسے ہی خطرے میں ہے. وہ بچہ جب ضرب لگی تو زمین پر گرا. جب وہ زمین پر گرا تو اس نے ندا دی. قاسم نے پکارا چچا جان میری مدد کو آئی. جب سید الشہداء لپکے تو دشمن ڈرے کہ علی کا بیٹا آیا. جب وہ واپس جانے لگے تو قاسم کا لاچا پامال ہو گیا. اب قاسم کی آواز گھٹ گھٹ کر آتی تھی، اور جب سید الشہداء پہنچے تو کوئی آواز باقی نہ رہی. سید الشہداء نے بڑے تڑپ کر ایک جملہ کہا قاسم تیرے چچا کے لیے کتنا سخت ہے، تو بلائے اور میں نہ آ سکوں، اور جب میں آؤں تو کچھ نہ بچے. اللہ لعنت اللہ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. خدایا بے حق نبی اولاد نبی، بے حق ان کی قربانیوں کے خدایا، مولا علی مولا حضرت قاسم کی قربانی کا واسطہ سید الشہداء کے وارث وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. ہمیں ان کی نصرت کی سعادت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار بجاہ نبیک وعطرته الأطہار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.